بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن بہرحال کچھ دیر تو حاضری رہے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس روح نے، اور پھر اللہ نے وہی اس کو درجہ دیا ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ قاعدہ صرف ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر عبادت میں جو پہل کرتا ہے اس کا مقام پہلا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، پتھر تو ٹنڈو ہلیار میں بہت روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوں گے، مگر ہر پتھر تو آپ انگوٹھی بنا کے ہاتھ میں نہیں رکھتے۔ جی، کسی بھی گلی کا پتھر اٹھا کے انگوٹھی بناتے ہیں کیا؟ یا عقیق ہی کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، وہ عقیق ہے۔ تو اگر پتھروں میں پتھر پہلے اللہ اور رسول اور علی کو مان لے تو وہ اولیاء کی ہاتھوں کی زینت بن جاتا ہے۔ جب سارے پتھر برابر نہیں ہیں، جب سارے جانور برابر نہیں ہیں، بھائی اگر تھکے نہیں ہیں تو مثال دے رہا ہوں، منڈی میں جانور تو بہت کھڑے ہیں، مگر وہ جانور نہیں ہے جسے آپ نے قربانی کے نام پہ علیحدہ کر لیا ہے۔ آپ نے ایک جانور کو علیحدہ کر کے کہا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تو یہ عام جانور نہیں ہے، جبکہ ابھی برابر میں اسی کے برابر میں کھڑا تھا کہ جو ابھی وہیں کھڑا ہے، جس کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا وہ جانور معتبر ہو گیا، جس کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا، منسوب کر دیا کہ یہ اللہ سے منسوب ہے، تو وہ عام جانور نہیں ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے، وہ عام نبی نہیں ہے، وہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جب سب برابر نہیں ہے تو نبی کے ساتھ رہنے والے برابر کیسے ہوں گے؟ نہ قرآن نے انہیں برابر کہا ہے، نہ خود نبی نے انہیں برابر کہا ہے۔ جی، زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا۔ یہ فرمان کسی اور کے لیے تو نہیں ہے نبی کا۔ جی، ابو ذر سے زیادہ زمین اور آسمان نے سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی 10ویں درجہ ایمان پر فائز ہیں، یہ فرمان کسی اور کا تو نہیں ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے۔ 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، جنت آوازیں دیتی ہے کہ کب آؤ گے مجھے سجانے کے لیے۔ ان میں ایک میثم تمار بھی ہے، ان میں ایک مقداد بھی ہے، ان میں سلمان اور عمار بھی ہیں۔ تو یہ سب برابر تو نہیں ہے، تو اللہ کسی کو برابر نہیں رکھتا۔ توجہ ہے، اس حیات سے پہلے ایک حیات تھی اور اس حیات کے بعد ایک حیات ہے۔ تو میں تو کیونکہ اپنی دنیا کے اندر ہوں اور دنیا کے علاوہ کوئی دنیا مانتا نہیں ہوں، کوئی حیات نہیں مانتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ کیسے وہ کہ جو صرف دنیاوی حیات میں رہتا ہو برابر ہو جائے ان کے ساتھ جو دنیاوی حیات سے پہلے تھے، جو دنیاوی حیات کے بعد بھی رہیں گے۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت خدا اسے کہتے ہیں، میں مضمون مکمل کر رہا ہوں، امام محمد باقر تک پہنچ رہا ہوں۔ حجت خدا اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے تھا، مخلوق کے ساتھ رہتا ہو اور مخلوق کے بعد بھی وہ رہے، مخلوق رہے یا نہ رہے۔ معمولی بات نہیں ہے آپ اور میں اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں، ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مخلوق سے پہلے تھیں، مخلوق کے ساتھ رہیں گی اور مخلوق کے بعد بھی ہوں گی۔ حجت خدا وہ ہے جو خلق سے پہلے ہے، خلق کے ساتھ ہے، خلق کے بعد ہے۔ یعنی میں اور آپ آئیں، ہم جیسے آئے اور گئے، لیکن جو لوگ پہلے سے تھے، جو بعد میں بھی رہیں گے، ان کی برابری ہماری نہیں ہے۔ ہم ان کی برابری کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم برابری کی کوئی بات سوچیں۔ ان ہستیوں میں کہ جنہیں اللہ نے مخلوق سے پہلے بنایا، مخلوق کے بعد رکھا اور مخلوق کے ساتھ رکھا، ان ہستیوں کو اللہ نے قرآن میں ایک نام دیا ہے۔ اللہ نے ایک نام دیا ان ہستیوں کو، اور اللہ نے ان ہستیوں کو نام دیا خلیفۃ اللہ۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ایک نام ہے نبوت منصب کا، ایک نام ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے امامت، ایک ہے حجت خدا، ایک ہے ولایت، ایک ہے خلافت۔ یہ مختلف اصطلاحیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو، ضروری نہیں ہے جو رسول ہو وہ امام بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو حجت ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہو
وہ حجت بھی ہو جی. لیکن کچھ ایسے عناوین ہیں کہ جو سب کے لیے شامل ہیں. ہر زمانے میں ہر زمانہ حجت خدا سے منور رہے گا. کوئی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہے گا. کوئی زمانہ خلافت اللہ سے، خلیفہ خدا سے خالی نہیں رہے گا. ہر زمانے میں اللہ کا ایک خلیفہ ہے. اچھا مجھے تھوڑی دیر کے لیے معاف کیجئے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پیروں کے خلیفہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مثلا پیر صاحب کا خلیفہ، تو ہمارے ہاں جو خلیفاؤں کی اصطلاح ہے معمولاً جو ہمارے خطوں کے اندر ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. لیکن میں تو معیار کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے مجمع کے سماعت کے معیار کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں. اور ہم بات اپنے علاقے کے پیروں کے خلیفاؤں کی بات نہیں کر رہے، ہم اللہ کے خلیفہ کی بات. اور خلیفہ، اچھا چلیں تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ کے اوپر بات کرتے ہیں. خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کے خلیفہ یعنی ان کی جگہ بیٹھتے ہیں. تو جس کی جگہ ہی نہ ہو اس کا کیا خلیفہ ہوگا؟ اللہ کی اگر آپ نے کوئی ایک جگہ مان لی کہ اللہ کی کوئی جگہ ہے اور اس کی جگہ بیٹھنے والا، تو اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. اگر اللہ کی جگہ مان لیں گے تو اللہ کو صاحب جسم مان لیں گے. جسم ہی کسی جگہ بیٹھتا ہے. ہوا کے لیے جسم جگہ نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے، جسم ہوتا ہے جس کو جگہ پر بٹھانا پڑتا ہے. اور پھر ہم جسم مان لیں گے. جسم مان لیں گے تو جسم کے تو اعضاء ہوتے ہیں، اور اعضاء ایک عضو کا دوسرا عضو محتاج ہوتا ہے. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا، جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. تو اللہ کا جسم نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں، میں ہدیہ عرض کرتا ہوں. قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. قرآن کی آیت کے اوپر میں ہم غور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس طرح کی مجلسوں کا اپنا ہی ثواب ہے کہ آپ مجلس سال بھر کرتے ہیں، مگر جب ایسے موسم میں مجلس کر رہے ہو نا تو اس کا اپنا ہی ثواب ہے. تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو ثواب کسی اور انداز سے اللہ دینے والا ہے. اس کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے. وہ وزن دیکھتا ہے کہ کس کیفیت میں تم بیٹھے ہو. تو اللہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا آدھا مجمع سنیوں کا مجمع ہے. میں خود بھی شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میرا اپنا انداز ہے سوچنے کا. مجھ سے سنی پیار کرتا ہے، مجھے سننے آتا ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں. ہم سنی شیعہ کا توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسم جو ہوتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ فلسفہ سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے. جسم جو ہوتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے. آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. آپ یہاں نہیں ہیں، میں وہاں نہیں ہوں. اور مجھے اور آپ کو چاہے وہ 2 فٹ کی جگہ چاہیے ہو، 6 فٹ کی جگہ چاہیے ہو، جگہ چاہیے. جسم مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور مکان حد کے بغیر تصور میں نہیں آ سکتا. جی یعنی 1 انچ اس طرف کوئی اور ہے اور آپ اس طرف ہیں. یہ حدیں بنانی پڑیں گی. اور جہاں حد بن جائے وہاں سمت بن جاتی ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا. جہاں حد بنا دیں وہاں سمت. مثلا ہمارے سہیل بھائی تشریف فرمائیں، ان کے جو ہے وہ لیفٹ پہ اور رائٹ پہ، اور مثال کے طور پہ ان کے پیچھے اور ان کے آگے یہ حدیں بنا رہے ہیں. تو جہاں حدیں بن جائیں، جہاں سمتیں بن جائیں وہاں حدیں بن جاتی ہیں. اور جہاں حدیں بن جائیں وہاں محتاجی بڑھ جاتی ہے. محتاجی، احتیاج، ضرورت بن جاتی ہے. اللہ کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ مکے میں ہے، اللہ ٹنڈوالہ یار میں ہے، اللہ مدینے میں ہے. یہ سوال ہی نہیں ہوگا اللہ کہاں نہیں ہے. پوری کائنات کی ایک فضا، سوئی کی نوک کے برابر فضا تصور نہیں کر سکتے جہاں اللہ نہ ہو. پوری کائنات میں یہ بھی میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق نہیں کہہ رہا، کائنات میں بھی محدود نہیں کر سکتے اسے. جی کوئی ایک سوئی کے نوک کے برابر فضا نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. تو جب ہم ایسا اللہ تصور کریں گے کہ جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، تو پھر وہی اللہ ہے جو علی بتا رہے ہیں، وہی اللہ ہے جو رسول اللہ بتا رہے ہیں، وہی اللہ ہے جس کا تعارف حسین نے کربلا میں کروایا. بلا بلا حد ولا ضد، میرے مولا علی فرماتے ہیں اس کی کوئی ضد نہیں ہے. جی ضد تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے.
اللہ کا کوئی برابر ہے جو اس کے؟ اچھا پھر مولا یہ اللہ اکبر ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کسی اور کو بھی بڑا مانا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر یعنی کچھ اور بھی اکبر ہے، کچھ اور بھی ہیں اور اللہ ان میں بڑا ہے؟ نہیں، مولا میرے مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی بڑے ہیں ان میں ایک بڑا، سب سے بڑا اللہ۔ مولا فرما رہے ہیں الیاذ باللہ، معاذ اللہ، یہ ترجمہ نہیں ہے اللہ اکبر کا۔ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر ان یوصف، اللہ اکبر ہے ہر اس بات سے جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر ان یوصف، اللہ ہر اس چیز سے اکبر ہے جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ ہم کیا کہیں گے اللہ کے بارے میں؟ جو کچھ کہیں گے یہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر بولتے ہیں نا، روزانہ اذانیں سن رہے ہیں، روزانہ ہم خود بول رہے ہیں۔ میرے مولا باقر فرماتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جو اس کے بارے میں کہی جائے۔ کیا کہیں گے؟ جو یہ بہت اچھا بولے اس سے بھی بڑا ہے، اور اچھا بولے یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سب سے اچھا جو اللہ کے بارے میں بولتا ہے نا، اس بولنے والے خطیب کو علی کہتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں سب سے اچھا بولنے والا خطیب مولا علی ہے۔ وہ سب سے اچھا اللہ کے بارے میں بولنے والا وجود مولا علی کا وجود ہے۔ وہ علی بھی اتنا اچھا بولنے کے بعد کہتا ہے میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں۔ یا اللہ میں نے جو تیرے بارے میں کہا وہ تیرا حق ہی نہیں ہے، میں نے جو تیرے بارے میں، علی مولا فرما رہے ہیں جو میں نے تیرے بارے میں کہا وہ تیرا حق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، توجہ کر لی؟ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، اللہ اشاروں میں نہیں آ سکتا۔ حتیٰ احتیاط دیکھیے، توحید کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ مولا نبی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، اس لیے کہ اللہ کے تمہاری نیت چاہے ماہ رمضان ہو لیکن رمضان اللہ کا نام ہے۔ یہ نہیں کہا کرو کہ اللہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں آنا اور جانا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو نہیں ہے نا آنا جانا، اللہ آیا اللہ چلا گیا، اللہ آیا اللہ چلا گیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی آیا وہاں نہیں رہا، چلا گیا یعنی یہاں نہیں رہا۔ تو اللہ کے لیے آیا اور گیا نہیں کہا جائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان کے بارے میں کہتے ہو نا کہ آیا اور چلا گیا، تو کہا کرو جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان، ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان چلا گیا، صرف رمضان نہیں کہا کرو، رمضان کے ساتھ لفظ ماہ اور شہر لگایا کرو تاکہ تم طے کر دو کہ تم مہینے کے بارے میں بات کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ تو اللہ یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، یہ نہیں بات ہوگی۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ سے قرب کون پائے گا؟ جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے جلدی جس نے اپنے آپ کو حاضر کیا ہو، پیش کیا ہو۔ کون ہے جو اللہ تو سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا، مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے اسے مقام دے دیا۔ جی ہمارے آباء و اجداد انبیاء کرام کی روحیں، اب خلق سے پہلے بھی ایک مخلوق ہے اور مخلوق کے بعد بھی ایک مخلوق رہے گی۔ ہم جس گھرانے سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا تو بنایا تھا تو محمد مصطفیٰ کو بنایا، کچھ بھی نہیں تھا تو سرکار تھے، یعنی حتیٰ حضرت آدم نہیں تھے مگر نبی تھے۔ کچھ نہیں رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر اللہ کا چہرہ رہے گا۔ سب ختم ہو جائے گا مگر اللہ کا چہرہ رہے گا۔ تو وہ جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا، ان کے بعد حضرت آدم کو بنایا، انہیں جب اللہ نے بنا لیا تو ان کے نور کو ٹکڑا کیا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ سب بھی بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ اللہ نے جب سرکار کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا۔ تو نبی اور علی کا وجود وہ ہے جو سب سے پہلے بنا ہے۔
تو یہ جواب میں نے اتنا لمبا دے دیا ان بچوں کے لیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے حضرت نبی مکرم تھے، حضرت آدم نہیں تھے مگر ہمارے نبی تھے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی تو حضرت عیسیٰ کے بعد آئے۔ تو بھائی بنایا سب سے پہلے تھا، بھیجا سب سے آخر میں۔ یہ ان کا مقام ہے کہ انہیں سب سے پہلے بنایا اور سب سے پہلے بھیجا، تھکے تو نہیں ہیں۔ اب وہ جسے اللہ اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہے، وہ جسے حجت خدا بنا کر بھیج رہا ہے، وہ جسے اللہ اپنی جانب سے اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، تو اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی جگہ بیٹھے، اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب جگہ بیٹھنے والا، جگہ پہ بیٹھنے والا نہیں ہے، خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ، نمائندہ۔ خلیفہ کا مطلب ہے سفیر، تھکے نہیں ہے نا۔ جب اللہ کی کوئی حد نہیں ہے تو خلیفہ کی حد کہاں سے ہم طے کریں گے؟ وہ آسمانوں میں بھی ہوگا، وہ زمینوں میں بھی ہوگا، وہ ہر فضا میں ہوگا، ہر خلا میں ہوگا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اللہ کا خلیفہ نہ ہو۔ اچھا مجھے پتا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے روک لیں گے مجلس کے بعد کہ مولانا خود قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر ہیں؟ وہ تو صرف زمین پر ہیں۔ اچھا زمین پر ہے، اس کو بھی اگر میں نے سمجھ لیا نا تو یہ بھی میرا بڑا ہنر ہوگا۔ کتنی بڑی زمین ہے، اگر اتنا بھی میں نے انہیں مان لیا ہوتا کہ زمین کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں ان کی برکت نہیں ہے، تو بھی تو یہ الجھن دور ہو جاتی کہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹی زمین ہے، کوئی چھوٹی جگہ ہے۔ پھر آ جائیے اس بات کے اوپر کہ یہاں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین کو اللہ نے جو یاد کیا ہے، نام لیا ہے نا اللہ نے، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین در حقیقت اس پوری کائنات میں اللہ کی مملکت میں دار الخلافہ ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین دار الخلافہ ہے۔ صدر مملکت اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں مگر وہ ٹنڈو یار کی بھی صدر ہے۔ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھتا ہے مگر وہ مثال کے طور پہ حیدرآباد کا بھی وزیر اعظم ہے، ایسا یہ نہیں ہے، مگر وہ وہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ دار الخلافہ ہے۔ اس پوری کائنات کے لیے زمین دار الخلافہ ہے۔ اللہ کا جو بھی خلیفہ ہوگا، اللہ کا جو بھی سفیر ہوگا، وہ ساری کائنات اور ساری مخلوق کے لیے ہے، مگر وہ رہتا زمین پر ہے۔ یہ زمین پر اس کو بٹھایا گیا ہے، یہ دار الخلافہ ہے کائنات کے لیے زمین۔ اچھا زمین کو اللہ نے دار الخلافہ کیوں بنایا ہے؟ زمین کو اللہ نے دار الخلافہ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے انسانیت پروری کی۔ سبحان اللہ۔ انسان کی پرورش کی سب سے اچھی جگہ زمین ہے۔ میں انسان کی بات کر رہا ہوں، پتلوں کی بات نہیں کر رہا۔ انسان پتلوں سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنی انسانیت سے پہچانا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو معاشرے میں آپ کو اپنے جیسا نظر آ رہا ہو وہ انسان ہو، ہر دو ہاتھ پیر رکھنے والا انسان ہو۔ مولا علی فرما رہے خبردار ہر چلتے پھرتے کو اپنے جیسے کو انسان نہ سمجھنا، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ انسان کہاں ہے؟